شہید سلمانی کے لیے، شہدائے لبنان، دیگر شہدائے اسلام کے لیے، اور بالخصوص ہمارے مرحوم ابھی محمد احمد انصاری کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، نعرہ صلوات. اپنی اس عبادت کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے صلوات پڑھیے گا. جناب مومنین دوستوں نے اس عبادت کا انتظام انسلام فرمایا ہے. آپ تمام برادران دور و نزدیک سے تشریف لائے ہیں. سب کی سایہ جمیلہ کی قبولیت کے لیے بھی بلند آواز سے صلوات. صلی علی محمد اپنے اپنے مرحومین کی مغفرت و بخشش کے لیے، تمام تر مریضوں کی شفا یابی کے لیے، اور اپنی اپنی حاجات کی برابری کے لیے بھی بلند آواز سے صلوات ہو. صلی علی محمد. دشمنان اسلام خصوصاً امریکہ اور اسرائیل، یہود اور ہنود کی نابودی و بربادی کے لیے بھی صلوات ہو. صلی علی علماء اعلام، مراجع اسلام، رہبر معظم، قائد ملت جعفریہ اور امام زمانہ کی صحت و تندرستی، سلامتی، عافیت، آپ کے تعجیل ظہور کے لیے بھی بلند آواز سے صلوات. صلی علی محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وجنۃ للموحدین المؤمنین المطیعین العارفین الکاملین والنار للمعاندین المخالفین المخاصمین المنکرین العاصین الحاسدین. ثم الصلاة والسلام على انبیائه والمرسلین، خصوصاً سید الاولین والآخرین، سید العرب والعجم، سیدنا نبینا شفیع ذنوبنا حبیب قلوبنا طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد. صلی علی محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین من یومنا ھذا الی یوم الدین وبعد یوم الدین، ولعنۃ الدائمۃ الابدیہ علی اعدائہم ملعونین اجمعین من اول یوم العداوۃ الی یوم الآخر وبعد یوم الآخر. اما بعد، فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وهو اصدق الصادقین قولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر. الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن
عملا صلوات پڑھیے بحق محمد میرے نہایت ہی واجب الاحترام سامعین کرام، حاضرین اعظام، خالق کائنات آپ کی ہماری بانیان اعضاء کی عیسائی جمیلہ کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ آپ سب کے مرحومین اور بالخصوص ہمارے مرحوم حاجی رحمت علی صاحب کو خالق کائنات جوار آئمہ میں جگہ عطا فرمائے، ان کے درجات عالی سے متعالی ہوں۔ خالق کائنات انہیں قبر میں، حشر میں، نشر میں، صراط اور میزان میں شفاعت آل محمد نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت ان کے لواحقین کو جہاں صبر جمیل اجر جزیل عطا کرے، وہاں ان کی توفیقات میں ہمیشہ اضافہ رکھے، تاکہ ان کے نامہ اعمال کے کھلے رہنے کے اسباب اللہ ان کے پاس مہیا فرمائے۔ دیکھیے 30 سال تو مجھے ہو گئے ہیں اس موضوع پہ یہاں مسلسل گفتگو کرتے ہوئے۔ اکثر موت پر میں نے 30 سال چھوٹا عرصہ نہیں ہوتا، اور کتنی اموات ہوئی ہیں کہ میں نے آپ کے سامنے، لیکن یہ ذکر ایسا ذکر ہے کہ جب بھی کیا جائے تو تازہ ہی ہوتا ہے۔ اسلام کا کوئی ذکر ایسا نہیں ہے جو ہر وقت تازہ نہ ہو، اور تازہ ہونے کی بڑی مثال میں قرآن دے سکتا ہوں کہ جو قرآن 1400 سال پہلے اترا تھا، تو اب تک تو لوگوں کو اس سے اکتاہٹ ہو جانی چاہیے تھی۔ جب بھی آپ تلاوت کریں، جب بھی قرآن کو کھولیں، تو صاحبان ایمان کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے، اور بالخصوص ان لوگوں کا جنہوں نے قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے۔ آپ بار بار ترجمہ پڑھیں، بار بار ترجمہ پڑھیں، آپ دیکھ لیں گے یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ ہر وقت ہر دفعہ آپ کو ایک نئی روحانی تسکین آپ کو حاصل ہوگی، آپ کی روحانیت بیدار ہوگی، آپ کے تقوی میں اضافہ ہوگا، آپ کے خوف الہی میں اضافہ ہوگا، اطاعت اور فرما برداری میں آپ کے اضافہ ہوگا۔ یہی قرآن کا اعجاز ہے، یہی اللہ کے ذکر کا اعجاز ہے کہ انسان کی روح تازہ ہو جاتی ہے، اور روح کو بھی تازگی چاہیے۔ جس طریقے سے آپ بدن کا علاج کرتے ہیں، اسی طرح آپ کو روح کا بھی علاج کرنا ہوتا ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ روح بیمار نہیں ہوتا، یہ نہ سمجھے کہ روح کو کوئی بیماری نہیں لگتی، یہ نہ سمجھے کہ روح کو کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ جس طرح بدن کو بیماری لگ جاتی ہے، بدن کو نقصان پہنچ جاتا ہے، اور اگر بدن کا علاج نہ کیا جائے تو ہو سکتا ہے بدن ساتھ چھوڑ جائے، اسی طرح روح کو بھی بیماریاں لگتی ہیں، روح کو بھی نقصان پہنچتا ہے، اور حتیٰ کہ ایک مقام ایسا آ جاتا ہے کہ روح مردہ ہو جاتی ہے، اور جب مردہ ہو جاتی ہے تو اس وقت کہا جاتا ہے یہ چلتی پھرتی لاش ہے۔ یہ کہا جاتا ہے نا کہ بعض لوگوں کو ہم کہتے ہیں کہ چلتی پھرتی لاشیں ہیں۔ یہ کون سے لوگ ہیں جن کی روح زندہ نہیں ہوتی، جن کی روح برباد ہو جاتی ہے، جن کی روح مردہ ہو جاتی ہے، اور مسلسل گناہوں میں رہنا، مسلسل معصیتوں میں رہنا، مسلسل کوتاہیوں میں رہنا، اور تسلسل کے ساتھ گناہ کرنا، یہ انسان کی روح کو ختم کر دیتی ہے، روح کو مردہ بنا دیتی ہے، اور روح پھر مردہ ہو جاتی ہے۔ سو اس روح کو تازہ کرنے کے لیے جس طرح بدن کو سلامت رکھنے کے لیے علاج کرتے ہیں، اسی طرح روح کو تازہ کرنے کے لیے بھی اور سلامت رکھنے کے لیے آپ کو علاج کرنا ہوگا۔ اور روح کا بہترین علاج یہ دین ہے۔ دین سے ہٹ کر روح کا علاج نہیں ہے۔ اگر آپ دین سے ہٹ کر، توجہ ہے میری طرف، اگر آپ دین سے ہٹ کر روح کا علاج سمجھیں تو یہ بالکل ناسمجھی ہے اس شخص کی، جس کا مطلب وہ انسان کچھ جانتے ہی نہیں۔ جیسا کہ ہمارے یہاں ایک جملہ ہے اور بات کہی جاتی ہے، گانے روح کی غذا ہے، کہا جاتا ہے نا،
کہا جاتا ہے، سنا ہوگا یا نہیں سنا ہوگا، کئی جگہ لوگ کہتے ہیں کہ میں اپنی طرف سے نہیں بنا رہا، کہتے ہیں گانوں کے جو رسیہ ہیں لوگ، وہ کہتے ہیں جناب گانے روح کی غذا ہیں۔ اب آپ دیکھیں پھر جن کی روح کی غذا گانے ہوگی تو پھر ان کے عمل کی طرف بھی آپ دیکھ لیں، ان کے کردار کی طرف بھی آپ دیکھ لیں۔ اسلام نے بہرحال خدا نے روح کی غذا غنا نہیں کہا، گانے نہیں کہا، بلکہ گانے کے لیے تو اسلام نے جو بات کہی الغنا اشد من الزنا۔ کل میں بیٹھا تھا، پتہ نہیں آیا ہے میرا پوتا یا نہیں آیا محمد، وہ مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ بابا آپ نے ایک دفعہ یہ حدیث پڑھی تھی الغنا اشد من الزنا، غنا کیا ہوتا ہے؟ میں نے سوچا بیٹا گانا یہ اس کو غنا کہتے ہیں، اور یہ ایک سبجیکٹ ہے، اس کا بھی ایک طور طریقہ ہے۔ تو پھر جس طرح گانا حرام ہے، اسی طرح گانے کے ہتھیار، گانے کے ابزار، اوزار، وہ بھی اسی طرح چلانا بجانا وہ بھی حرام ہے۔ اور تعبیر دیکھیں کہ معصوم نے کیا تعبیر کی ہے، الغنا اشد من الزنا، غنا زنا سے زیادہ بھی بدتر ہے۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں زنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ زنا کرنا کسی شریف انسان کی نشانی نہیں ہے۔ غنا بے غیرت انسان کرتا ہے، غنا وہ انسان کرتا ہے جس کے اندر غیرت ختم ہو جاتی ہے۔ زنا کرنے والا انسان خدا کا مبغوض ترین انسان ہے، تو پھر غنا تو اس سے بھی شدید ہے، زنا سے۔ جب انسان غنا کرتا ہے تب بھی یہ انسان جہاں دین سے دور ہوتا ہے وہاں خدا سے بھی دور ہوتا ہے۔ اس لیے روح کی غذا غنا نہیں ہے، یہ روح کو مردہ کر دیتی ہے، خدا سے دور لے جاتی ہے، دین سے دور لے جاتی ہے۔ جس طرح شراب انسان کو اس کی عقل کو ختم کر دیتی ہے، شراب بھی غیرت کو ختم کرتی ہے، جہاں غیرت کو ختم کرتی ہے وہاں عقل کو بھی ختم کرتی ہے، اس لیے شراب بھی حرام ہے۔ یاد رکھیے اللہ کا کوئی حکم جو حرمت جس کے حوالے سے آ جاتی ہے وہ اس میں نقصان ہے تو اللہ نے حرام قرار دیا، اگر نقصان نہ ہوتا تو کبھی بھی اللہ اس میں اسے حرام قرار نہ دیتا، اور جس کو حلال قرار دیا اس میں فائدہ ہے، اگر اس میں فائدہ نہ ہوتا تو اسے حلال قرار نہ دینا۔ حلال قرار دینا، حرام قرار دینا، یہ خود دلیل ہے اللہ کی طرف سے شریعت میں کہ جس کو حلال قرار دیا اس میں فائدہ ہے، جس کو حرام قرار دیا اس میں کیا ہے، نقصان ہے۔ تو جو چیزیں انسان کو نقصان کرتی ہیں، تو اگر روح کو آپ نے تازہ کرنا ہے، روح کو بیماری ہے، غیبت کی بیماری روح کو لگتی ہے، تہمت کی بیماری روح کو لگتی ہے، کس کو لگتی ہے؟ روح کو ہی لگتی ہے نا، غیبت کسی بدن پہ تو نہیں لگی ہوتی، یا تہمت کی بیماری، یا تقوی کا نہ ہونا یہ بیماری، معصیت کی بیماری، خدا سے دوری کی بیماری، خدا کی طرف متوجہ نہ رہنا۔ توجہ ہے میری طرف؟ اگر جاگ رہے تو بلند آواز سے صلوات پڑھیے۔ تو ان بیماریوں سے بچنے کے لیے، روح کو زندہ رکھنے کے لیے اور نجات آخرت جو ہے اس کو سنوارنے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے وہ دین ہے۔ اگر آپ دین اختیار کریں گے تو اسی لیے اس دین کا نام اسلام رکھا ہے، اور اسلام سلامتی سے ہے۔ سلامتی فقط آپ کی بدن کے لیے نہیں ہے، اس میں جہاں آپ کی بدن کے لیے سلامتی ہے وہاں آپ کے روح کے لیے بھی سلامتی ہے، وہاں آپ کے ایمان کے لیے بھی سلامتی ہے۔ اسی اسلام سے آپ کا ایمان تازہ ہوتا ہے، اسی اسلام سے آپ کا ایمان بنتا ہے۔ اگر اسلام نہ ہو تو کوئی مومن بن نہیں سکتا۔ ایمان کا تعلق بعد از اسلام ہے۔ اگر ایک بندہ کہے کہ میں اسلام کی سیڑھی نہیں چڑھوں گا اور ایمان پہ پہنچ جاؤں گا، یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر مومن بننا ہے تو پہلے مسلمان بننا ہوگا، اور مسلمان کی ابتدائی
بات تو یہ کہ یہ المسلم من سلم المسلمون لیدہ ولسانہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے۔ اب ہم ذرا غور کریں، کیا میری زبان ایسی ہے کہ جس سے کسی کو آج تک کوئی تکلیف نہیں پہنچی؟ کیا میرا ہاتھ ایسا ہے کہ جس سے آج تک کسی کو تکلیف نہیں پہنچی؟ ممکن ہے اگر ہم غور کریں تو ہمیں اپنے گھر میں نظر آ جائے، اپنی برادری میں نظر آ جائے، اپنے خاندان میں نظر آ جائے، اپنے محلے میں نظر آ جائے کہ میری زبان نے کتنوں کو نقصان پہنچایا ہے۔ اس لیے مولا کائنات نے فرمایا الانسان تحت اللسان، انسان کو ناک آنکھ کان کے ذریعے نہ دیکھو، الانسان من وراء اللسان، انسان اپنی زبان کے نیچے، اپنے زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ یہ جب بولتا ہے تو پتہ چلتا ہے یہ انسان ہے یا انسان نہیں۔ اگر اس کی زبان سے کسی کو سکون نہیں ہے، اگر آپ آج زبان کو کنٹرول کر لیں، کتنے گناہوں سے آپ زبان کو کنٹرول کرنے سے بچ جائیں۔ دنیا میں بہت سے قتل نہیں ہوں گے اگر زبان کنٹرول میں ہو جائے۔ دنیا میں جھوٹ نہیں ہو سکتا، چل سکتا اگر زبان کو کنٹرول کر لیا جائے، ہو سکتا ہے۔ صداقت نہیں چھوٹ سکتی اگر آپ زبان کو کنٹرول کر لیں۔ زبان اتنی بڑی چیز ہے، بڑے بڑے فسادات زبان کا نتیجہ ہے، بڑے بڑے قتل و غارت زبان کا نتیجہ ہے۔ تو یہ معمولی شے اسے نہ سمجھیں، اس حدیث کو معمولی نہ سمجھیں کہ یہ جو فرمایا معصوم نے اور پیغمبر نے کہ المسلم من سلم المسلمون یا المسلم من سلم الناس لیدہ ولسانہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے۔ اور پھر کبھی ہم نے تو زبان کی طرف غور ہی نہیں کیا، پتہ نہیں دن میں کتنی دفعہ ہم زبان کی تلوار سے لوگوں کو زخمی کر دیتے ہیں۔ کبھی اولاد کو زخمی کر رہے ہیں، کبھی خاندان کو زخمی کر رہے ہیں، کبھی رشتہ داروں کو زخمی کر رہے ہیں، کبھی اس زبان کی تلوار کا وار محلے پہ کر رہے ہیں، کبھی قوم پہ کر رہے ہیں، کبھی کس پہ کر رہے ہیں۔ زبان کا کنٹرول ہونا بھی بہت ضروری بات ہے۔ زبان کے بعد ہاتھ ہے، المسلم من سلم المسلمون لیدہ ولسانہ، اور پھر ہاتھ بھی ہے۔ ہاتھ سے کتنے تجاوز ہم کرتے ہیں، ہاتھ سے کتنا ظلم کرتے ہیں، ہاتھ سے حلال کو چھوڑتے بھی اور حرام کو اختیار بھی کرتے ہیں۔ ظلم فقط کسی کو تھپڑ مارنا ہی نہیں ہے، ظلم کسی کی گردن اتارنا ہی نہیں ہے۔ کیا آپ ہاتھ سے فقط تھپڑ ماریں یا ہاتھ سے کوئی گن چلا دیں؟ ہر وہ حرام جو آپ ہاتھ سے انجام دے رہے ہیں یہ ظلم ہے، اس کو ظلم کہا جائے گا۔ کوئی بھی آپ ہاتھ سے ایسا کام کر رہے ہیں جو دین مبین جس کی اجازت نہیں دیتا، اللہ اجازت نہیں دیتا، تو اس کا مطلب ہے وہ آپ اس ہاتھ سے ظلم کر رہے ہیں۔ تو کوشش کریں زبان کو کنٹرول میں کریں، ہاتھ کو کنٹرول میں کریں۔ اگر زبان اور ہاتھ کنٹرول ہو جائے وہ معاشرہ امن کا معاشرہ بن جاتا ہے، امن کا گہوارہ ہو جاتا ہے۔ بہت سے مذہبی جھگڑے، بہت سے لسانی جھگڑے، بہت سے قومی جھگڑے، جنگیں نہ ہوں اگر زبان اور ہاتھ کنٹرول میں آ جائے۔ اچھا پھر فقط زبان اور ہاتھ ہی نہیں، کئی گناہ ہم آنکھ سے کرتے ہیں، کئی گناہ ہم کانوں سے کرتے ہیں، کئی گناہ ہم ٹانگوں سے کرتے ہیں۔ تو ہمیں دیکھنا چاہیے یہ آنکھ سے گناہ، یہ کان سے گناہ، یہ ٹانگوں سے گناہ، یہ ہاتھوں سے گناہ، یہ زبان سے گناہ۔ اچھا میں آپ کو ایک بات اور عرض کروں، ایک تو ہم گناہ کر رہے ہیں، ایک اور اس کے ساتھ ساتھ گناہ کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ یہ میرا امامہ ہے نا، اس کو آپ پہن سکتے ہیں اٹھا کے میری اجازت کے بغیر؟ میری اجازت کے بغیر نہیں پہن سکتے نا۔ کیوں نہیں پہن سکتے؟ یہ مالک میں ہوں، یہ میری ملکیت ہے نا، میری ملکیت ہے۔ جب میری ملکیت ہے
ویسے تو حرام نہیں ہے پگڑی باندھنا، ماما باندھنا، تو یہ پگڑی اٹھا کے میری اجازت کے بغیر آپ اپنے سر پہ رکھیں گے تو حرام ہو جائے گی۔ کیوں حرام ہو جائے گی؟ کیونکہ میری ملکیت ہے، آپ نے میری ملکیت مجھ سے اجازت نہیں لی، مجھ سے پوچھا نہیں، میں راضی نہیں، آپ نے پہن لیا تو یہ گناہ تھا تو حلال پہننا، لیکن حرام ہو گیا کہ میری اجازت نہیں۔ اسی طرح جب آپ آنکھ، ناک، ان چیزوں سے گناہ کرتے ہیں، زبان سے گناہ کرتے ہیں، ایک تو گناہ ہے کہ جو آپ گناہ کر رہے ہیں، ایک یہ بھی گناہ ہے کہ یہ آنکھ آپ کی نہیں ہے، آپ کہتے تو ہو کہ میری آنکھ ہے، یہ ہاتھ آپ کا نہیں ہے، آپ کہتے تو ہو کہ میرا ہاتھ ہے، یہ کان آپ کا نہیں ہے، لگا اگرچہ آپ کی باڈی پر ہے، یہ زبان آپ کی نہیں ہے، اگرچہ لگی آپ کی باڈی پر ہے، اس پورے اعضاء کا مالک اللہ ہے یا نہیں ہے؟ اللہ ہے یا نہیں؟ اگر کسی کو کوئی شک ہے، میں آپ کو ایک فقہی مسئلے کی طرف متوجہ کرتا ہوں، جو توضیح المسائل سے جن کو دلچسپی ہے یا فقہ سے، وہاں آپ پڑھتے ہوں گے کہ آپ اگر انگلی کاٹیں یا کوئی اپنے آپ کو زخمی کرے، آپ نے پڑھا ہوگا فقہ میں گناہ ہے اپنی انگلی کاٹنا، اپنا پاؤں کاٹ لینا، اپنے آپ کو زخمی کرنا گناہ ہے۔ اسی لیے آپ نے اور بھی جانتے ہیں، یہ تو چلو اگر اس کو نہیں جانتے ہوں گے تو خودکشی کرنا گناہ ہے یا نہیں؟ بولے نا، کیوں گناہ ہے؟ چلو میں موٹی مثال رکھ لیتا ہوں، خودکشی گناہ کیوں ہے؟ کوئی بتائے گا؟ گھبرایا نہ کریں، جان لینے کا اختیار اس کو ہے جس نے زندگی۔ اچھا، عباس صاحب بیٹھے ہیں، پوری زندگی انہوں نے ٹیچر کی ہیں، میرے علی کے بھی استاد ہیں ماشاءاللہ، اور ڈسکے کے مقبول ترین استاد رہے اور آج بھی ہیں، بڑا کالج اور اسکول بنایا ہوا ہے۔ کہہ رہا کیا آپ نے فرمایا؟ جان اللہ کی امانت ہے، تو جان اللہ کی امانت ہے تو بدن، جان کہنے سے بدن نکل گیا، یعنی بدن ہے یا نہیں امانت؟ جس طرح جان امانت ہے اسی طرح بدن بھی اللہ کی امانت ہے۔ یہ کیا مطلب امانت کہہ رہے ہیں؟ یعنی امانت کہنے کے اندر ایک بات ہے کہ یہ جان میرے پاس امانت ہے، یعنی یہ میری نہیں ہے، یہ بدن میرے پاس امانت ہے، یہ میری نہیں، یہ کسی اور کی ہے۔ وہ جس کی یہ جان ہے یا جس کا یہ بدن ہے وہ مالک ہے، اسی لیے آپ اللہ کو مالک کہتے ہیں ہی نہیں۔ اسی لیے جو آیت میں نے پڑھی، تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضے میں یہ ملک ہے، اور یہ قبضے میں ملک خود قرآن میں ممکن ہے بندہ کہے فقط ہاتھ میں اس کے قبضے میں، نہ، بیدہ الملک کا ترجمہ یا ایک اور آیت میں کہا کہ بابرکت ہے ذات جو مالک الملک ہے۔ اچھا یہ سمجھ لیجئے، اللہ فقط خالق نہیں ہے، جہاں خالق ہے وہاں مالک بھی ہے، اور جہاں مالک ہے وہاں اور ہر شے کا مالک اس کا خالق ہوتا ہے، حقیقی مالک ہر شے کا اس کا خالق ہے۔ تو یہ آپ کی روح، آپ کا بدن، آپ کی باڈی، اس کا مالک اللہ ہے، اس لیے کہا تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضے میں ملک ہے، کون؟ مالک الملک۔ اور پھر کہا وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اگر ابھی بھی تو اس اپنے خالق اور مالک کو نہیں پہچانا تو یہ وہ ذات ہے وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، جو ہر شے پر قادر ہے۔ کہاں تک بات پہنچ گئی؟ میں زیادہ تفصیل کی طرف نہیں جاتا، میں زیادہ ٹائم بھی نہیں۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اب جب قدرت کی بات آتی ہے تو اس نے قدرت کے دو نمونے آپ کے سامنے رکھے کہ دنیا میں کوئی بھی اپنے آپ کو قادر کہنے والا یہ دو نمونے پیش نہیں کر سکتا۔
دنیا میں بڑے ملیں گے جنہوں نے اپنے آپ کو قادر کہا اور کہتے جو قدرت جو طاقت میرے پاس ہے وہ کسی اور کے پاس نہیں۔ اللہ نے کہا بابرکت وہ ذات جو مالک الملک ہے، جس کے قبضے میں یہ کائنات ہے، وہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر شے پر قادر ہے۔ اگر سمجھ نہیں آیا یا ابھی بھی اس کا مقابلہ کرنا چاہتے ہو تو پھر سمجھو وہ کون ہے، الذی خلق الموت والحیات۔ یہ ایسا قادر، ایسا خالق، ایسا مالک ہے جس نے تیری موت کو بھی پیدا کیا، تیری حیات کو بھی۔ اب آئیے دنیا میں آپ کوئی قادر یا کوئی طاقتور یا کوئی خالق جو بنانے والے ہیں صنعت کار، کوئی ایسا سامنے لائیں جو کہے اور یہ دعویٰ کرے کہ میں حیات کا بھی خالق ہوں اور موت کا بھی خالق ہوں۔ جہاں وہ حیات اور موت کا خالق ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا، وہاں یہ بھی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ کوئی کہیں آ کے یہ کہہ دے کہ میں مالک ہوں موت کا یا حیات کا۔ نہ، جہاں خالق ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا وہاں موت و حیات کا مالک ہونے کا دعویٰ بھی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ اللہ نے ایسی مثال رکھی اپنی قدرت کی، اپنے مالک ہونے کی، اپنے خالق ہونے کی، تاکہ ایمان لانے کے لیے بس یہی دلیل موت اور حیات اللہ نے خالق، مالک، رازق، ان سب کی دلیل اور کوئی بھی نہ ڈھونڈیں تو آپ کے پاس موت و حیات ہی بہت بڑی دلیل ہے خدا کو سمجھنے کی، خدا کو تسلیم کرنے کی، خدا پر ایمان لانے کی دلیل ہے یا نہیں؟ خوشنودیے محمد و آل محمد بلندتر صلوات۔ اسی لیے علم کلام میں خدا کو پہچاننے کے جو مختلف طریقے بیان کیے گئے ان میں سے ایک راستہ جو اپنایا گیا وہ خود سے خدا تک جانا ہے۔ علم کلام کے اندر جہاں آپ بڑی سی چیزوں سے آپ خدا کو پہچان سکتے ہیں، وہاں ایک راستہ علم کلام میں جو خدا تک جانے کا دیا ہے وہ خود سے خدا تک۔ آپ ایک نظر اپنے اوپر ڈالیے اور پھر اس وجود کی صنعت گری کو دیکھیے، اس کے اندر جمال کو دیکھیے، اس کے اندر حسن و جلال کو دیکھیے، پھر اس بدن کے کمال کو دیکھیے۔ آپ تو یہ آنکھ کیا نعمت ہے، کبھی جائیے نا سائنس پڑھیے اور جو آنکھ کے اندر کیا کیا ہے کبھی آپ دیکھیں آپ حیران رہ جائیں۔ کان کس طریقے سے بنا، اس کے اندر کیا ہے آپ حیران رہ جائیں۔ زبان کیا ہے، دماغ یہ جو اخروٹ کی طرح نظر آتا ہے، اگر اس دماغ کو آپ سائنس میں جا کے دیکھیں اور پڑھیں، میں کہتا ہوں کبھی خدا کو سمجھنے کے لیے سائنس کو اس انداز سے پڑھیے۔ ڈاکٹروں کے پاس جائیے جو باڈی کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، ان کو بتایا جاتا نا یہ باڈی ہے، یہ چیز یہ ہے، اس کا فنکشن کیا ہے، یہ اس فنکشن کے لیے ہے، پھر اگر اس میں نقص پڑ جائے تو یہ ہے، یہ وہ۔ کبھی آپ پڑھیں تو آپ حیران رہ جائیں، آپ کی عقل دنگ رہ جائے۔ تو پھر اس کو دیکھنے کے بعد اگر آپ خدا پر نہ پہنچیں اور خدا پر ایمان نہ لائیں یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے ایک راستہ خدا تک پہنچنے کا خود سے خدا تک۔ انسان شناسی خود ایک سبجیکٹ ہے، انسان شناسی خود ایک موضوع ہے کہ آپ اس شخص کو آتا ہے ایک شخص انسان، میری تو توجہ کیجیے گا، ایک شخص آتا ہے کہتا ہے میں پیغمبر کے پاس آتا ہے کہ میں نہیں خدا کو مانتا، تیرے خدا کو میں تسلیم نہیں کرتا اور میرے پاس تیری لمبی چوڑی بات سننے کا بھی ٹائم نہیں، جس طرح آپ کئی لوگ کہہ رہے ہوں گے، سوچ رہے ہوں گے کسی طریقے سے بات جلدی ختم ہو۔ یا رسول اللہ، بڑی مہربانی، اللہ حافظ، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے کہتا ہے یا رسول اللہ میرے پاس زیادہ لمبی تقریر آپ کی سننے کا ٹائم نہیں ہے۔ تو یہ انبیاء کے پاس بھی آتے تھے لوگ، ائمہ کے پاس بھی آتے تھے، نبی کی بات سننے بھی تکلیف ہوتی تھی تو مولویوں کو نہیں گھبرانا چاہیے۔ تو میرے پاس اتنا لمبا ٹائم نہیں ہے کہ میں آپ کی لمبی لمبی دلیلیں سنوں خدا کے بارے میں، مجھے کوئی چھوٹی سی دلیل بتائیں اور بتائیں میں خدا کو تمہارے خدا کو نہیں مانتا۔ کہا اچھا نہیں مانتے،
تو مجھے بتا اپنے آپ کو تو نے بنایا ہے؟ خود کو تو نے بنایا ہے؟ تھوڑی دیر سر جھکا کے سر اٹھا کے کہتا ہے نہیں میں نے تو نہیں بنایا. کہا بس تیری بات کا جواب اسی میں کہ جب تو نے نہیں بنایا، جس نے تجھے بنایا وہ تیرا خدا. توجہ ہے یہ نہیں؟ جس نے بنایا. انسان سوچ خود سے خدا تک جانا. آپ دیکھیں اس وقت آپ مصنوعی چیزیں لے لیں، انسان کے ٹانگیں بھی لگتی ہیں، انسان کے بازو بھی لگتے ہیں، آنکھیں بھی لگتی ہیں، بہت سے اعضاء انسان کے اگر کٹ جائے تو آج کل تو سائنس ترقی کر گئی ہے، لگ جاتی ہیں. لیکن جو چیز آپ کو خدا نے دی ہے کیا وہ ہے؟ میں نے آنکھوں کا آپریشن کرایا، بنا کے لایا، مجھے اس نے کہا ہے آپ اسے رگڑ بھی نہیں سکتے، آپ زیادہ نہیں بھی کر سکتے، آپ اسے. وہ جو قدرت کی بنی ہوئی چیز تھی آپ کو احساس اس وقت ہوگا. الذی خلق الموت والحیات، جس طرح آپ کو آنکھ کا احساس، زبان کا احساس، باقی چیزوں کا احساس ہونا چاہیے، اسی طرح آپ کو اپنی زندگی کا احساس بھی ہونا چاہیے کہ یہ جو زندگی اللہ نے دی ہے یہ آوارگی کے لیے تو نہیں دی تھی. یہ زندگی امانت ہے آپ کے پاس، اور یہ امانت میں آپ خیانت کر رہے ہیں. جس مقصد کے لیے زندگی دی ہے وہ کیا مقصد ہے؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. کیا سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں ایسے ہی بیکار پیدا کر دی ہے؟ یہ باڈی تمہیں ہم نے ایسے دے دی ہے، یہ اعضاء و جوارے ہم نے تمہیں ایسے دے دی ہیں، یہ زندگی ہم نے تمہیں ایسے ہی عطا کر دی ہے. افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا سمجھتے ہو بیکار ہم نے پیدا کیا؟ وانکم الینا لا ترجعون، اور کیا سمجھتے ہو میرے پاس واپسی تمہاری نہیں ہوگی؟ موت کو بھول گئے ہو؟ میں نے تمہیں بیکار تو نہیں پیدا کیا. تو جس طرح آنکھ بیکار نہیں، جس طرح کان بیکار نہیں، جس طرح ہاتھ زبان بیکار نہیں ہے، اسی طرح اللہ نے زندگی بیکار پیدا نہیں کی، اور تمہیں بیکار گزارنے کی اجازت نہیں ہے. میں کہا کرتا ہوں جس نے موت کو بیکار پیدا نہیں کیا وہ زندگی کو بیکار پیدا کرتا ہے. موت کو جس نے بیکار پیدا نہیں کیا وہ زندگی کو بیکار پیدا کرے گا؟ نہیں. اسی لیے چونکہ موت بھی بیکار نہیں ہے، زندگی بھی بیکار نہیں ہے، خود جواب اس بیکاری کا دے دیا اس سوال کا. الذی خلق الموت والحیات، وہ اللہ جس نے تیری موت اور حیات کو پیدا کیا اور بیکار پیدا نہیں کیا. یہ لام جو داخل ہو رہا ہے یہ جواب ہے آپ کے اس سوال کا. لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ کہتا ہے موت اور حیات اس لیے دی ہے کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں تم میں سے بہتر عمل کرنے والا کون. لیبلوکم ایکم احسن عملا. تو اس آیت سے پتہ چلا انسان کی زندگی بھی بیکار نہیں ہے، اس آیت سے پتہ چلا انسان کی موت بھی بیکار نہیں ہے. انسان کی زندگی موت بے مقصد نہیں ہے. اگر بیکار نہیں ہے اور بے مقصد نہیں ہے تو جو بیکار گزار رہا ہے پھر وہ کیا جواب دے گا؟ جو زندگی اور موت کو بے مقصد سمجھتا ہے تو وہ اس کے پاس کیا جواب ہے؟ یہ آسان نہیں. موت تو سب کو آنی ہے میرے محترم. میں اب سمیٹنا چاہتا ہوں گفتگو کو، مجھے معلوم ہے زیادہ آپ کے سردی بھی ہے. اس کو معمولی نہ سمجھیں، اس وقت کا ذرا خیال کریں جب یہ موت کا فرشتہ. اب تو ہم جتنے بیٹھے ہیں کوئی گھر ہے ایسا جس میں موت کا فرشتہ نہ آیا ہو؟ ملک صاحب کوئی ہے ایسا گھر دنیا میں دکھا سکتے ہیں؟ کوئی جتنے ہم بیٹھے ہیں مجھ میں وارد نہیں. کیا میرے خاندان میں میرے گھر میں موت نہیں آئی؟ کوئی بندہ ایسا نہیں بیٹھا جس کے گھر میں. لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، امیر سے امیر، بادشاہ سے بادشاہ، طاقتور سے طاقتور بندہ بھی جب مرتا ہے اور کمزور سے کمزور، غریب سے غریب، نحیف سے نحیف بھی جب مرتا ہے، جب قبر میں جاتے تو دونوں بظاہراً ایک جیسے ہو جاتے ہیں. اگر نہیں ہوتے تو مجھے بتائیں. امیر ترین آدمی جس نے سونے کا چمچ لے کے منہ میں پیدا ہوا ہے، اور وہ جو سڑکوں پہ
آبادیوں میں، بیماری میں یا سختی سردی گرمی برداشت کر کے رول رول کے مرا ہے، مرتے وقت دونوں کی کیفیت ظاہری میں بات کر رہا ہوں، باطنی تو پھر اگلی بحث چلے گی۔ دونوں کو کیا سمجھتے ہو کہ طاقتور کو موت نہیں آئی، غریب کو آئی ہے؟ کیا امیر کو آئی ہے اور غریب کو، فقط امیر کو نہیں آتی، غریب کو آتی ہے؟ اور پھر قبر میں دونوں اترتے ہیں، اور مجھے دونوں کی قبر میں فرق بتائیے۔ ہو سکتا ہے جو طاقتور اپنے آپ کو سمجھتا ہو سکتا ہے جو اپنے آپ کو امیر ترین سمجھتا ہو سکتا ہے جو سونے کا چمچ لے کے دنیا میں آیا ہو، جب قبر میں اترا ہو اس کی قبر اس سے زیادہ سخت اور وحشتناک اور دہشتناک۔ اسلام میں ایک جنگ تھی جو پہلی جنگ بدر، کون سی جنگ تھی؟ جنگ بدر۔ جب جنگ ختم ہو گئی نا تو پیغمبر نکلنے لگے میدان سے، تو شہداء کے لاشیں تو اٹھا لیے گئے تھے، کفار اور مشرکین کے لاشیں پڑے تھے۔ ایک شخص آ کے پوچھتا ہے یا رسول اللہ ان لاشوں کا کیا کرنا ہے؟ یہ جو کفار اور مشرکین قتل ہو گئے ان کے لاشوں کو کیا کرنا ہے؟ پیغمبر نے کہا اللہ آپ کو موقع دے، آپ ٹائم دے، آپ حج و عمرہ کریں، زیارات کریں، اور جو گئے ہیں ملک صاحب بھی میرا خیال ادھر گئے ہوں گے، تو مدینے سے باہر کافی دور جانا پڑتا ہے، کچھ گھنٹوں کا سفر، بدر کا مقام، آپ اس پہاڑی پہ جائیں۔ تو جب اس نے کہا کہ ان کا کیا کرنا، پیغمبر نے ایک طرف اشارہ کیا اس پہاڑی کی طرف کہ اس کی گھاٹی میں ساری لاشوں کو اٹھا کے گرا دو۔ آج یہ گھاٹی موجود ہے، لوگوں سے پوچھے تو بتائیں کہ یہاں وہ مقام ہے جہاں کفار اور مشرکین کے لاشیں پیغمبر نے گروائے تھے، اور وہ گھاٹی تھی، ادھر پہاڑ تھا، ادھر دوسری جگہ پہ آپ کھڑے ہیں، اور درمیان میں وہ گھاٹی ہے، بہت دور تھا، اس میں سارے لاشیں جب گرا دیے، بتایا گیا پیغمبر کو کہ یا رسول اللہ سب لاشیں کفار اور مشرکین کے ہم نے گرا دیے، تو آئیں چلیں۔ تو پیغمبر بجائے میدان سے نکلنے کے ان لاشوں کی طرف گئے، اس گھاٹی کی طرف گئے، اور جب جا کے کھڑے ہو گئے جہاں لاشیں گری تھیں، نیچے گرائی تھیں، ان کی طرف چہرہ کر کے کہتے ہیں اب بتاؤ جو میں کہتا تھا وہ سچ نہیں کہتا تھا؟ اب تمہیں پتہ چل گیا ہے؟ اس طرح پیغمبر انہیں کہہ رہے ہیں، ان سے بات کر رہے ہیں، ان مردوں سے بات کر رہے ہیں، ان کافروں سے بات کر رہے ہیں، ان مشرکوں سے بات کر رہے ہیں جن کے لاشیں گھاٹی میں پڑے۔ اب بتاؤ میں تمہیں سچ نہیں کہتا تھا؟ اب بتاؤ تمہیں پتہ چل گیا جو میں کہہ رہا تھا وہ ٹھیک کہہ رہا تھا، تم نے میری بات نہ مانی؟ پیغمبر نے ایک لمبی چوڑی تقریر کی۔ لوگ آئے یا رسول اللہ آپ کن سے باتیں کر رہے ہیں؟ کہا ان سے۔ کہا یہ تو مر کھپ گئے ہیں، اب قتل ہو گئے، مر گئے، ان کے لاشیں گرا دی، آپ یہ آپ کی بات سن رہے ہیں؟ اس وقت پیغمبر نے کہا یہ تم سے زیادہ بہتر اب سن رہے ہیں، یہ تم سے بہتر سمجھ رہے ہیں، اس لیے کہ اللہ نے اب ان کے سامنے سے پردہ ہٹا دیا ہے۔ جو کچھ میں نے انہیں بتایا تھا، دین دیتا تھا، آپ لوگوں کو کہتا تھا، اب ان کو پتہ چل گیا کہ میں جو کہہ رہا تھا وہ سچ تھا۔ تو میرے بھائی قبر میں جانے کے بعد پتہ چلے تو پھر اس کا علاج کوئی نہیں ہے۔ تو قبر میں تو میں نے بھی جانا ہے، آپ نے بھی جانا ہے، کوئی ہے جو قبر میں نہیں ہے؟ اس لیے مولا کائنات قبرستان میں درمیان میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں یا اہل الوحشہ، یا اہل التربہ، یا اہل الظلمہ، اے منو مٹی کے نیچے رہنے والوں، اے ظلمت زدہ مکان میں رہنے والوں، اے وحشت زدہ ماحول میں رہنے والوں، میں تمہیں بتاؤں تمہارے بعد کیا ہوا؟ ناجب البلاغہ میں موجود ہے، جا کے پڑھ لیجیے گا 3 جلد میں تمہیں بتاؤں تمہارے بعد کیا ہوا؟ اب میرے مولا خود بتاتے سنو، تمہارا جو مال تھا وہ تمہاری اولاد میں تقسیم ہو گیا، تمہارے گھروں میں دیواریں کھڑی ہو گئیں، اور تمہاری بیویوں نے نئے شوہر ڈھونڈ لیے۔ تو یہ بہت بڑا لیسن ہے، بہت بڑا سبق ہے، بہت بڑا درس ہے، یہ بہت بڑی فکر ہے جو مولا علی نے آپ تک پہنچائی۔ سب کچھ یہی رہ جائے گا، حلال حرام، تو نے نہیں زکوٰۃ نکالی، آج تو تھوڑی سی زکوٰۃ نہیں دینا چاہ رہا نا،
کل یہ سارا مال یہی چھوڑ کے جائے گا۔ آج واجب خمس نہیں دے رہا نا، کل یہ سارا مال دھرے کا دھرا رہ جائے گا۔ آج حلال اور حرام دیکھے بغیر تو اکٹھا کر رہا ہے نا۔ قبر سب کے لیے ایک ہے اور کفن بھی ایک جیسا ہے۔ آپ ریشمی کفن نہیں پہنا سکتے کہ یہ امیر بندہ ہے تو اس کو بڑا اعلیٰ کفن پہناؤ، کوئی ریشمی یا سونے کا کفن پہناؤ۔ جو شرعی کفن ہے وہ امیر غریب، سید مسکین غریب کا، غیر سید کا، مجتہد کا، غیر مجتہد، حتیٰ کہ ائمہ اور انبیاء کا کفن اور تیرا میرا کفن ایک ہے۔ دفن کا طریقہ بھی ایک ہے، دفن کا سلیقہ بھی ایک ہے۔ بہت لمبی بات ہو گئی، ایک چیز ضرور حاصل کیجئے گا اور جس پہ سب کو اتفاق ہے کہ شہادت کی موت بڑا فائدہ دیتی ہے یا نہیں دیتی؟ تمام مسالک معین اس پہ اتفاق کرتے ہیں کہ شہادت کی موت کے بڑے فائدہ۔ اب میں وہ فائدہ گننے لگوں پھر کبھی موقع ملا تو گن دوں گا۔ جس کے قبر میں بھی فائدے ہیں، جس کے میزان میں بھی فائدے ہیں، جن کے حساب میں بھی فائدے ہیں، تو اتنے فائدے۔ اب شہادت ہمارے سامنے یہی ہے کہ جنگ ہو، کوئی مسلمان کافروں کی جنگ ہو اور پھر ہم وہ جنگ کریں تو پھر ہمیں شہادت حاصل ہو، اور وہ بھی لیکن ایک شہادت آپ کے لیے اللہ نے بڑی آسان رکھی، اور وہ شہادت کون سی ہے کہ جب آل محمد کی محبت پہ کوئی مر جائے۔ من مات علی حب آل محمد موت شہیدہ، جو آل محمد کی موت پہ مرا، محبت پہ مرا، وہ شہید مرا۔ فقط شہادت نہیں، من مات علی حب آل محمد مات مغفورا، من مات علی حب آل محمد مات کامل الایمان۔ جو محبت آل محبت پہ دنیا سے گیا وہ کامل ایمان ہو کر گیا، مومن ہو کر گیا، وہ متقی ہو کر گیا، وہ مومن ہو کر مرا، وہ مغفور ہو کر مرا، اور وہ جنتی ہو کر مرا۔ میں کہتا ہوں میرے سامنے، آپ کے سامنے کچھ نہ ہو تو میں کم از کم اتنا تو جانتا ہوں کہ مرحوم حاجی ملک رحمت علی صاحب محبت اہل بیت کے تو ایک گرویدہ تھے نا، اور یقیناً محب اہل بیت تھے، لیکن اس سے یہ بھی سوء استفادہ نہ ہو کہ محبت اہل بیت جو آج ہم سمجھتے ہیں کہ بغیر نماز، بغیر روزے، بغیر حج، بغیر زکوٰۃ، بغیر جہاد کے بس محبت اہل بیت ہے، تو یہ محبت اہل بیت نہیں ہے، یہ اہل بیت سے دشمنی ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ جس کے دل میں آل محمد کی محبت ہو پھر وہ نماز سے دور ہو، پھر وہ روزے سے دور ہو، پھر وہ حج سے دور ہو، یہ محبت ہی نہیں ہے، وہ جھوٹا ہے، وہ محبت کے دعوے دار نہیں ہے، وہ جھوٹا ہے، دعویٰ کر رہا ہے۔ ابھی وقت ہے اس چیز کو سمجھ جائیے، نہیں تو قبر میں تو جیسے پیغمبر نے فرمایا تھا، آپ دیکھ رہے ہیں جو میں باتیں کہہ رہا تھا وہ سچ تھی، اب تمہیں نظر آ رہا ہے تو قبر میں تو سب کو نظر آ جائے گا کہ کیا ہے۔ بہرحال من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ، جو آل محمد کی محبت کے گیا ہے، اور یقیناً نمازی بھی تھے جو ہم نے دیکھا، روزہ دار بھی تھے جو ہم نے دیکھا، حج بھی ہمارے سامنے کیا، اور اس کے علاوہ بھی یقیناً ہم جب کچھ نہیں اور نہیں جانتے تو ہم سوائے خیر اور نیکی کے حوالے سے ان کے کچھ نہیں جانتے۔ یہی تو چوتھی دعا ہے جسے مجھے اور آپ کو پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے کہ جب مومن کی میت پہ کھڑے ہو تو چوتھی دعا ہم کیا پڑھتے؟ اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، اللہ میں اس سے سوائے خیر اور بھلائی اور اچھائی کے کچھ نہیں جانتا، انت عالم منا، تو مجھ سے بہتر جانتا ہے۔ اللہم ان کانا مومنن، اگر یہ مرنے والا جس کو میں مومن سمجھتا ہوں مومن تھا، فزد فی احسانے، تو اس کی نیکیوں میں اضافہ فرما، اور میں تو اسے مومن سمجھتا ہوں اگر تیری نگاہ میں یہ کوئی گناہگار خاطی ہے، معصیت کار ہے تو پھر اللہ اس کی مغفرت فرما، اس کی ان کان مسیئا و مظلما و خاطئا تجاوز عنہ و عن سیئاتہ واحشرہ واغفرہ وارحمہ
برحمتک یا ارحم۔ یہ تعلیم ہے جو آئمہ نے ہمیں دی، یہ تعلیم ہے جو خدا نے انہیں دی اور ہم تک ان کے ذریعے پہنچی کہ تمہاری ذمہ داری یہ ہے جب میرا بندہ مرے اور مومن مرے، چاہے تم نہیں جانتے اس کی اچھائیاں، تو اس کے جنازے پہ کھڑے ہو کے یہ گواہی دے دو کہ میں نے اس کے سوائے نیکی کے کچھ نہیں دیکھا۔ اگر کوئی برائیاں تو تو جانتا ہے، میں نہیں جانتا، اور اگر اللہ کوئی برائیاں ہیں بھی تو میں یہ دعا کر رہا ہوں تو اس کی مغفرت فرما، تو اس کی بخشش فرما۔ یہ چوتھی دعا ہم جنازے پہ پڑھتے ہیں۔ تو میں نے تو، اور آپ بھی کئی شاہد ہیں کہ اس مرحوم کے حاج صاحب کے ہم کئی نیکیوں کے شاہد ہیں، گواہ ہیں، ہم نے تو کوئی برائی نہیں دیکھی۔ انشاءاللہ اللہ ان کے درجات بلند کرے گا اور ان کے درجات بلند ہوں گے۔ ایسے ہی جائیے، اور پھر میں جاتے جاتے ایک جملہ کہہ جاؤں، اللہ تجھے معاف کرنے کے، بخشنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے، تبھی تو کہتا ہے یہ چار بندے، یہ پورا شہر اکٹھے ہو کے گواہی دے دو کہ ہم نے برائی نہیں دیکھی، جو دیکھی ہے اچھائی دیکھی، تاکہ تمہاری گواہی کو بہانہ بنا کے میں اسے معاف کر دوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ بس میرے دوستو، واقعاً محبت اہل بیت مزدہ نجات ہے۔ کیوں مزدہ نجات ہے؟ اس لیے کہ جنت میں جانے کے لیے ایک شرط محبت اہل بیت ہے، ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی۔ اگر میرے بعد تم نے قرآن اور اہل بیت سے تمسک رکھا تو گمراہ نہیں ہوگے۔ یہ قرآن اور اہل بیت تمہیں جنت پہ لے آئیں گے، حوض کوثر پہ لے آئیں گے۔ حوض کوثر جنت میں ہے یا جنت سے باہر ہے؟ جنت میں ہے نا۔ تو پھر میں نے کیا کہا؟ میں نے کوئی غلط تو نہیں کہا۔ محبت اہل بیت کے دامن سے تمسک مزدہ نجات ہے، جنت کی خوشخبری ہے۔ اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو اہل بیت کے دامن سے اور قرآن کے دامن سے تمسک کیجیے۔ لیکن دکھ کی بات یہی ہے کہ مسلمانوں نے نہ قرآن کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا، نہ اہل بیت کے ساتھ۔ رسول قرآن اور اہل بیت کو چھوڑ کے گیا تھا نا، قرآن بھی نیزے پہ سوار اور اہل بیت بھی۔ دو چار جملے میں مصائب کے کہنا چاہتا ہوں، زیادہ نہیں۔ آج دنیا کہتی ہے کہ ہم بھی اہل بیت کو مانتے ہیں، ہم بھی پنجتن پاک کو مانتے ہیں۔ میں، عباس بھائی بیٹھے ہیں، حاج صاحب بیٹھے ہیں، اور آپ سب بیٹھے ہیں ماشاءاللہ۔ آپ نے خود اپنے والد کا جنازہ اٹھایا، کوئی تکلیف ہوئی جنازہ اٹھاتے؟ کسی نے آپ کے جنازے کو روکا؟ کسی نے ٹوکا؟ رشتہ دار آئے، برادری آئی، دوست احباب آئے، خاندان آیا، عزت و احترام کے ساتھ آپ نے جنازہ اٹھایا۔ آج دوسری برسی منا رہے ہیں، کل 10واں 40واں، پھر پچھلی برسی، پھر یہ برسی۔ لیکن مجھے بتاؤ تو صحیح، دنیا کہتی ہے ہم بھی پنجتن پاک کو مانتے ہیں، رسول کے جنازے کے ساتھ کیا ہوا؟ میں فقط یہ 5 جنازے آپ کے ساتھ، زیادہ لمبا بچا نہیں، اور رسول کے جنازے کے ساتھ کیا کیا؟ دوسرا فرد ہے اس پنجتن پاک کا بطول کے جنازے کے ساتھ تم نے کیا کیا؟ تیسرا فرد ہے علی کے جنازے کے ساتھ تم نے کیا کیا؟ چوتھا فرد ہے حسن کے جنازے کے ساتھ تم نے کیا کیا؟ 5واں اور آخری فرد ہے پنجتن پاک کا حسین، امام حسین، اس کے جنازے کے ساتھ کیا کیا؟ 3 دن تک رسول کا جنازہ پڑا رہا۔ بی بی کو دکھ یہی تھا کہ کلمہ بھی میرے باپ کا پڑھے۔ میں حج صاحب آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ محبت فرمائیں مجھے جواب دیں۔ عباس صاحب آپ سے، آپ بھی جو ظاہر ہمارے بھی عزیز و اقارب گئے ہیں، ظلم تو دور کی بات ہے، جو کوئی دوست اگر آپ کے باپ کے جنازے پہ نہیں ہے، آپ کو تکلیف محسوس ہوئی یا نہیں ہوئی؟ محسوس ہوئی کہ فلانا میرا دوست یا میرے باپ کا چاہنے والا آج میرے باپ کے جنازے پہ نہیں آیا، تو اس بی بی کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی کہ جو بی بی سوچتی تھی کلمہ بھی میرے باپ کا پڑھے اور جنازہ بھی میرے باپ کا چھوڑ جائے۔ مسلمانوں بتاؤ تو صحیح، 3 دن تک یہ جنازہ پڑا رہا۔ اور دوسرا جنازہ ہے بطول کا،
70, 75, 90 یا 95 دن رسول کے بعد زندہ رہی، اور کس طریقے سے مسلمانوں نے کیا عزت کی کہ زخمی پہلو کر دیا، محسن کو شہید کر دیا، اور دروازہ توڑ کر اس دروازے سے جوتوں کے ساتھ داخل ہوئے جس دروازے کے نیچے رسول کی یہ اکلوتی بیٹی تھی۔ یہ مسلمانوں نے احترام کیا، اور محسن شکم میں شہید ہو جاتا ہے۔ بی بی رو کے کہتی ہے علی جب میں مر جاؤں نا تو ان کو میرے جنازے پہ نہ لے کے آنا، اور رات کی تاریکی میں میری قبر بنانا۔ مولا علی نے جنازے پہ نہیں بلایا، اعلان نہیں کیا، اور رات کی تاریکی میں جنازہ اٹھایا اور 40 قبریں بنائیں۔ میں یہ دوسرا جنازہ اہل بیت کا آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ آپ نے اپنے باپ کا جنازہ اٹھایا، دیکھے کبھی ایسا ہوا ہے؟ 40 قبریں بنائیں، وہ بھی مولا علی نے نشان مٹا دیے۔ 1400 سال گزر گئے، آج بھی ہم مدینے میں جاتے ہیں، ہمیں رسول کی بیٹی کی قبر کا نہیں پتہ کہاں ہے۔ جگہ جگہ ہم جا کے جہاں جہاں کوئی روایت کے حوالے سے، تاریخ کے حوالے سے ہمارے پاس نشانیاں ہیں، کبھی ہم جنت البقیع میں جا کے کہتے ہیں السلام علیکہ یا اہل بیت النبوہ، کبھی باب جبرائیل پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں السلام علیکہ یا اہل بیت النبوہ، کبھی پیغمبر کے پہلو میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں السلام علیکہ یا اہل بیت النبوہ، کبھی پیغمبر کے پائندی کی طرف کھڑے ہو کے کہتے ہیں السلام علیکہ یا اہل بیت النبوہ، کبھی ریاض الجنہ میں۔ 1400 سال بعد بھی قبر کا پتہ نہیں۔ اور تیسرا جنازہ علی کائنات کا، بتاؤ تو صحیح کتنے لوگ شریک ہوئے، کتنے شریک ہوئے؟ رات کی تاریکی میں 2 بیٹوں نے اور چند ساتھی جنازہ اٹھا کے علی کا لے گئے، اور جس طرح جناب سعیدہ کی قبر آج تک چھپی ہوئی ہے، عرصہ دراز تک مولا کائنات کی قبر چھپی رہی۔ وہ پھر ایک وقت آتا ہے علی کا جنازہ کیسے اٹھا، پھر حسن کا جنازہ لے لیجیے، رسول کا نواسہ، غسل دیا، کفن دیا، بھائی نے بہنوں نے مل کے، امام حسین نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ جنازہ اٹھایا، اور نانا کے پہلو میں لے کے جا رہے تھے تاکہ دفن کر دیا جائے۔ مسلمانوں نے کلمہ گو، مسلمانوں نے کیا کیا، اس جنازے پہ تیر چلا دیے، روتے ہوئے زخمی جنازہ تیروں کے ساتھ واپس حسین ابن علی لے کے آئے، اور گھر پتہ چل گیا تھا۔ بی بی دروازے پہ کھڑی تھی، جیسے ہی میت داخل ہوئی ہے نا، بی بی نے بڑھ کے اپنے بھائی کے گلے میں ہاتھ ڈالے، حسین بھیا کیا ہوا؟ اب بہن کو کیا دلاسا دے، بس اتنا کہا زینب باتیں بعد میں کرنا، آؤ میرے ساتھ مل کے بھائی کی میت سے تیر تو نکال لے، اجرکم اللہ۔ بس آخری جملہ، اور 5واں جنازہ حسین ابن علی کا، اور وہ جملے میں کیا کہوں کہ جب 3 دن سے دھوپ میں پڑا لاشا، 3 دن تک پڑا، اور جب قیدیوں کو گرفتار کیا گیا نا، جناب سجاد کو باپ کے لاشے کے قریب سے گزارا، سارے اسیروں کو لاشوں کے قریب سے گزارا تھا نا، سکینہ بھی دیکھ رہی تھی باپ کا لاشا، زینب جیسی بہن بھی دیکھ رہی تھی، اور کیا کہہ رہی ہوں گی، کیا نوحے ہوں گے جناب زینب کے، کیا نوحے ہوں گے جناب سکینہ کے، دوسرے۔ اور جب جناب سجاد کو گزارا نا تو دیکھ کے رو پڑے، اور رو کے ایک نوحہ بلند کیا، بابا اگر میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں نہ ہوتی، اگر میرے پاؤں میں بیڑیاں نہ ہوتی، اگر میرے گلے میں توق نہ ہوتا، میں تجھے غسل بھی دیتا، تیرا جنازہ بھی اٹھاتا، تجھے دفن بھی کرتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون وسیعلم الذین ینقلبون۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میرے مالک، میرے خالق،